وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزربته في السعي المختصر. تمام دوست احباب بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل یہ بزم شان حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ اس مقدس ماہ میں آپ کا عرس مبارک بھی ہے اور پھر یہ بزم سال ثواب کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ مہینہ ان کی یاد میں بھی منایا جاتا ہے اور بالخصوص جس کی وجہ سے ہم تمام دوست احباب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو اپنے دل میں ایک آرزو و حسرت لے کر آئے کہ آج ہم 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. تو دیکھیے اس محفل کو کتنے احسن انداز سے سجایا گیا. بالخصوص ہم اپنے بھائی عزیز صدیق بھائی کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بزم کو اس طرح رنگ دیا کہ اس میں جب ہم سفر کر کے آئیں تو پھر 11ویں والے پیر کا ہمارے ذہن میں خیال ہوا. ہم وہ اثر لے کر آئے کہ ہم 11ویں والے کی محفل میں جا رہے ہیں اور پھر اس محفل میں آئے تو پھر یہ پتہ چلا یہاں پر وہ حسرت ہم لے کر آئے, وہ دل میں خیال لے کر آئے کہ ہم 11ویں والے کے نام سے جا رہے ہیں. ان کی بھی یاد منا لی ہم کیونکہ ہم اسی نیت سے چلے تھے. ہم یہی خیال دل میں رکھ کر آئے تھے کہ آج 11ویں کے نام کی محفل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم وہاں سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر آئے اور محفل کن کے نام سے سجا کر بیٹھے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بھی ہیں, وہ حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں, وہ پیارے اور لاڈلے حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رفیق مزار بھی ہیں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے غلاموں کے غلام حضرت سلطان بہو کے نام کی آج ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے اپنے اعمال پر ہمیں فخر اور ناز نہیں, نہ ہمیں اپنی نیکیوں پر ناز ہے کیونکہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں. ہمیں آج اگر ناز ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں پر ناز ہے. ہمیں آج اگر ناز ہے, ہمیں آج اگر فخر ہے تو جو ہماری تاریخ روشن ہے, سورج اور چاند کی طرح روشن ہے, تو ہمیں ان ہستیوں پر ناز ہے کہ ہم ان کے وسیلہ سے, ہم ان کی نسبت سے اور ہم ان کے صدقے پار ہوں گے. یہی نسبت تو ہے جو ہمیں آج زندہ رکھے ہوئی ہے, یہی امید تو ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے. کہ ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا,
اور دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم لوگ دنیا کے معیار تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ دنیا کا معیار تو سب دیکھ رہے ہو اور اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جسے فضیلت سے نوازا، جسے شرف سے نوازا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کرمنا بنی آدم، جسے احترام کے قابل بنایا کہ ہم نے جس کو عزت سے نوازا وہ بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے درجے بنائے، ان کو فضیلتوں سے نوازا، اور پھر ایک پاک مخلوق کو بنایا اور وہ پاک اور معصوم ہستیوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور پھر انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کو سردار بنایا، سلطان بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، وہ ہستی ہمارے تمہارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے امتوں کو پیدا فرمایا، تو پھر امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبیوں کے بعد جس کو فضیلت سے نوازا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر جس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلتوں سے نوازا، جس کی فضیلت کو بلند کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر بلند آواز میں جو گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر تمام آباد بلند آواز میں گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی فضیلتیں اور شان عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب پیغام لے کر آئے، اللہ کے پیارے محبوب قرآن لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ سچ لے کر آئی وہ ذات، اور پھر وصدق بہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ وہ سچ کون سا سچ تھا؟ وہ اسلام لے کر آئی ذات، وہ قرآن لے کر آئی، وہ رب کریم کا فرمان لے کر آئی، وہ ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ رب کریم سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہاں پر اس کا ہم مفہوم دیکھیں آیت مبارکہ کا، کہ وہ ذات جو سچ لے کر رہی، وہ سچ وہ قرآن مجید، وہ سچ رب کریم کا فرمان، وہ دین اسلام، وہ ذات لے کر رہی، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی۔ اسی لیے صدیق لفظ ہے، صدیق تو یہ کس کے وزن پر آتا ہے؟ فعیل، یعنی کہ کبھی بھی جھوٹ بولنے والا جو نہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں، کبھی بھی جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری
جی